الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین گرامی قدر، یہ پہلی جنگ ہے جو صحابہ کرام نے، اہل اسلام نے عیسائیوں کے خلاف لڑی ہے، کرسچن۔ اس کی وجہ تو آپ سب کو ذہن میں رہی ہوگی کہ کس طرح عیسائی گورنر نے، رومی گورنر نے ایک صحابی کو ناجائز طریقے سے انتہائی ظالمانہ انداز میں شہید کر دیا۔ اور اس دور میں ہی نہیں بلکہ اس دور میں بھی، بلکہ دنیا انسانی کے ہر زمانے میں یہ طریقہ اور یہ طرز اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کو حکم فرمایا کہ آپ حضرات رومی گورنر کی اس بدتمیزی اور ظالمانہ اقدام کے خلاف روانہ ہو جائیں۔ چنانچہ 3000 صحابہ، جن کے 3 امیر بنائے گئے، یعنی ایک ہی وقت میں 3 نہیں بنائے گئے، بلکہ یہ کہا گیا کہ اگر یہ شہید ہو جائے تو یہ شہید ہو جائے تو یہ، اس طرح 3۔ پہلے امیر کون تھے؟ حضرت سیدنا زید بن حارثہ، دوسرے امیر حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب، اور تیسرے امیر حضرت سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ تینوں حضرات روانہ ہوئے۔ مقام معان نامی ایک جگہ ہے اردن میں، جارڈن، وہاں یہ لوگ پہنچے تو ان کو اطلاع ملی، جاسوسوں نے خبر دی کہ جو سامنے رومیوں کا لشکر ہے اس کی ابھی فی الحال تعداد ہے 1 لاکھ، اور بہت جلد 1 لاکھ اور بھی آ رہے ہیں، اس طرح کل 2 لاکھ۔ مقابلے میں صرف کتنے لوگ ہیں؟ 3000، اور خبر چونکہ پکی تھی کہ 2 لاکھ ہی لوگ ہوں گے۔ چنانچہ صحابہ نے آپس میں مشورہ فرمایا۔ مشورہ کرنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ بھاگنے کا کوئی راستہ نکالا جائے، مشورہ کرنے کا یہ مطلب تھا کہ کوئی بہتر سے بہتر حکمت عملی اور بہتر سے بہتر آئیڈیا اختیار کیا جائے۔ بعض صحابہ کو یہ بھی خیال تھا کہ ہم جنگ شروع کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی کو بھیجتے ہیں تاکہ ہماری اس موجودہ تعداد کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی شامل ہو جائیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، میں یہ کسی کتاب میں تو نہیں دیکھا ہوں، لیکن پورا جو منظر سامنے آتا ہے بن کے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فیصلہ لیا، تقریباً یہ اس گمان سے لیا کہ ہمارے افراد جائیں گے اور عام طور سے جیسے بھیڑت ہوتی ہے اس طرح کی کوئی بھیڑت ہوگی، اور جس شخص نے ہمارے قاصد کو، ایلچی کو شہید کر دیا، یعنی غسانی جو گورنر تھا، رومی گورنر، اس کو گرفتار کر کے لا لیں گے یا اس کو قتل کر دیں گے، جو بھی ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3000 بندے بھیجے، ورنہ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس الٹپ ایک فیصلہ لے لیا اور فوج روانہ ہو گئی اور وہ وہاں جا کر بھیڑ گئے، یہ ایسا نہیں ہے۔ اتنی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پلان تھا وہ کچھ اور تھا اور ہو گیا کچھ اور۔ اچھا، سامنے جو لشکر تھا وہ باقاعدہ پروفیشنل فورس تھی، کوئی عام لوگ نہیں تھے، اور رومی جیسے آج یورپ منظم ہے جدید ٹیکنالوجی سے، ایسے ہی اس دور میں بھی یہ ہوا کرتے تھے۔ جب اتنی بڑی تعداد سامنے آ گئی تو اب صحابہ نے مشورہ کیا۔ مشورے میں 2 دن بیت گئے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ ان دونوں دنوں میں پورے لشکر میں کسی کی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ سو جائے، یعنی ایسے صحابہ اکرام فکر میں منہمک تھے کہ اگر سونے جاتے بھی تو نیند نہیں آتی۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے آخری اسپیچ دی مجمع میں، اور فرمایا دیکھو ہمارا دنیا سے جو مقابلہ ہے وہ کثرت یعنی تعداد، کوانٹٹی کی بنیاد پر نہیں ہے،
نہ طاقت کی بنیاد پر ہے کہ ہمارے پاس کتنے اچھے ہتھیار ہیں، کتنی اچھی فوج ہے، کتنے اچھے گھوڑے ہیں، کتنے اچھے ٹینک ہیں، اس پر ہمارا مقابلہ نہیں ہے۔ ہمارا مقابلہ دنیا کی قوموں سے صرف اور صرف اس ایمانی قوت کی بنیاد پر ہے جس سے اللہ نے ہم کو مشرف کیا ہے، نوازا ہے۔ لہٰذا اب جب ہم یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو اب یا تو ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں گے یا پھر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ بڑی لمبی تقریر کی تھی لیکن وہ ساری باتیں نقل کرنا نہ میری زبان پر وہ سب آ سکے گا اس وقت اور نہ ضروری ہے، بس جو موٹی موٹی باتیں بتائی تھی وہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر سارے لشکر نے تازہ دم ہو کر لبیک کہا کہ کل صبح جو فیصلہ ہوگا ہم اس کے پابند ہیں۔ دوسرے دن تینوں امیر حضرات نے اپنے اپنے حلقے کے ساتھیوں کو لے کر چلنا شروع کیا۔ معان سے چند میٹر کے فاصلے پر، چند کلومیٹر کے فاصلے پر اور ایک جگہ آتی ہے مشارف، میم شین الف رے فے، مشارف، وہاں یہ پہنچے۔ مشارف جب پہنچے ہیں تو بالکل دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئی۔ اچھا ایک اور بات یہاں ذہن میں رکھیے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ فوج ایک ملک کے بارڈر پر پیٹرولنگ کرتی ہے نارملی، جیسے آپ ابھی ہمارے ملک کے بارڈر پہ چلے جاؤ، دنیا کے کسی بھی ملک کے بارڈر پہ آپ چلے جاؤ تو آپ دیکھو گے کہ وہاں 1000 10,000 15,000 فوج جو ہے نا، ملٹری جو ہے نا، پیٹرولنگ کر رہی ہے۔ جب صحابہ وہاں پہنچے مشارف میں تو انہوں نے دیکھا کہ وہ باقاعدہ لشکر جرار ہے اور پوری تیاری کے ساتھ مدینے پر چڑھائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو اب تو وہ صحابہ جن کو کچھ یہ تھا کہ واپس مدینہ جانا چاہیے یا مدینے سے کوئی کمک بلانا چاہیے، کوئی امداد بلانا چاہیے، وہ صحابہ بھی اب پختہ ارادہ کر گئے کہ نہیں، اب یا تو یہاں بھیڑنا ہے یا یہاں پر شہید ہونا ہے، یا غلبہ یا شہادت۔ یہ پوری رات قیام ہوا، یعنی دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں مشارف میں اور پوری رات جو ہے تو قیام ہوا۔ دوسرے دن آپ کے ذہن میں وہ نقشہ ہوگا کہ کس طرح میدان جنگ پرانے دور میں سجایا جاتا تھا۔ ایک طرف میمنہ، ایک طرف میسرہ، یعنی حلقے بنائے جاتے تھے کہ 3000 میں سے 500 بندے ادھر، 500 ادھر، 500 آگے، 500 پیچھے، ٹھیک ہے، اور 1000 بندے اس آدمی کی حفاظت کریں گے جس نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے۔ یہ جنگ کا نقشہ تھا، اس کو ذہن میں رکھنا۔ جنگ شروع ہوئی۔ آپ نے اب تک عربوں کی جنگ میں ایک بات سنی ہوگی کہ عربوں سے جتنی جنگیں صحابہ نے لڑی ہیں اس میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ سامنے سے کوئی آدمی آتا تھا، ادھر سے کوئی آدمی جاتا تھا۔ جیسے خیبر میں حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ اور سامنے بولو مرحب، ساری جنگوں میں یہی ہوا، لیکن یہاں یہ نہیں ہوا، یہاں ڈائریکٹ بھیڑت ہوئی۔ اور جو گتھم گتھی ہوئی ہے، جب یہ جنگ شروع ہوئی تو جنگ شروع ہونے سے پہلے پورے صحابہ وی کی شکل میں بن گئے، اور یہ پورے صحابہ کی شکل ہے، اور یہاں سے صحابہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ 2 لاکھ لوگوں کی تعداد مذاق نہیں ہوتی۔ آپ کو اگر سمجھنا ہونا تو حج کرنے کے لیے جاؤ، حج کرنا بھی اگر سمجھ میں نہیں آئے نا تو کسی تبلیغی اجتماع میں جاؤ۔ 50,000 25,000 کا جو مجمع رہتا ہے اس کو دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے۔ نارمل حالات میں ہم لوگ حج عمرے پر جاتے ہیں، کسی اجتماع میں، کسی پروگرام میں جاتے ہیں، وہاں 5-10 ہزار بندے جمع ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہ خیال آتا ہے کہ کھانے کی لائن کتنی بڑی ہوگی، استنجا کا کیا حال ہوگا، نمازوں میں وضو کا کیا ہوگا، یہ سب، اور طبیعت میں ایک فوبیا آ جاتا ہے، گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اب 2 لاکھ کا مجمع جس کو ویسے ہی دیکھنا بڑا مشکل ہے، وہ نظر میں بھی نہیں بیٹھتا، صحابہ اکرام اس سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور پہلے امیر ہیں جن کے ہاتھ میں جھنڈا ہے حضرت سیدنا زید بن حارثہ، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ یہ آگے بڑھے اور ان کے آزو بازو میں 1000 صحابہ کا لشکر ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ ایسی گتھم گتھی ہو گئی اور آوازیں اتنی بلند ہو گئی، چنگھاڑ ہو گئی، اور گھوڑوں کی ٹاپو، گھوڑوں کی، اونٹوں کی ٹاپو، تلواروں کا چلنا، اس کی وجہ سے جو دھول اڑی تو بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم کو ایسا لگا کہ شام کیسے ہو گئی، یعنی اندھیرا چھا گیا، اتنا پولوشن ہوا۔ 2 لاکھ گھوڑے ایک صحرا میں اچھلیں کودیں اور مار کاٹ ہو تو کیا منظر بن سکتا ہے۔ حضرت سیدنا زید بن حارثہ 2-2.5 گھنٹے تک جھنڈا اپنے ہاتھ میں سنبھالے رہے، اور عین زوال کے وقت ان کی شہادت ہو گئی، اور وہ بالکل کٹ کر ایک کنارے پڑے ہوئے تھے، یعنی غزوہ جنگ ختم ہونے کے بعد ان کو دیکھا گیا۔
تو ان کی یہ حالت تھی کہ ان کے بدن کا جو سارا اگلا حصہ تھا اس پر 90 زخم تھے، تیر، تلوار، خنجر، نیزے اور جوتوں سے کچلنا۔ یہ دنیا کے سب سے قیمتی انسان ہیں، ان کا قرآن میں نام ہے، اور یہ اللہ کے نام سے، اللہ کے دین کے واسطے نہ انہوں نے اپنے آپ کو دشمنوں کے جوتوں سے رندوا دیا۔ حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں خود اس جنگ میں موجود تھا، موتا میں، جنگ موتا میں۔ جب جنگ ختم ہوئی تو ہم کو ہمارے باقی ماندہ ساتھیوں نے کہا کہ ہمارا جو پہلا امیر تھا زید بن حارثہ، ذرا اس کو جا کر دیکھو اس کا کیا حال ہے۔ تو ہم نے تلاش کیا تو لاشوں کے انبار میں بڑی مشکل سے وہ نظر آئے۔ ان کا جب اگلا حصہ دیکھا گیا تو سارا بدن کا اگلا حصہ 90 زخموں سے چور چور تھا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ پیٹھ پر ایک بھی زخم نہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ زوال کے وقت تک حضرت سیدنا زید بن حارثہ نے مقابلہ کیا، اس کے بعد باری آئی کس کی؟ بولو، دوسرے نمبر پر کون تھا؟ جعفر ابن ابی طالب، یعنی علی ابن ابی طالب کے بھائی رضی اللہ، اہل بیت میں سے۔ یہ لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے، یہاں تک کہ دشمن نے جس ہاتھ میں جھنڈا تھا اس کو کاٹ دیا، تو انہوں نے دوسرے ہاتھ سے جھنڈا اٹھایا تو دشمن نے اس کو بھی کاٹ دیا، تو انہوں نے اسلامی جھنڈے کو اپنی آغوش میں لے لیا، یعنی یہاں سے ہاتھ کٹے تھے تو اس کو آغوش میں لے لیا، اپنی گود میں، اپنی باہوں میں لے لیا، اور پھر لڑتے رہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میری اچانک نظر پڑی کہ جھنڈے کا کیا حال ہے، وہ تو نیچے آ رہا ہے، تو میں نے دیکھا کہ ایک رومی نے، بس میری نظر ادھر پڑنا، اور ایک رومی نے حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ سب کہہ دو رضی اللہ، بڑے قیمتی لوگ ہیں۔ حضرت سیدنا جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد تیسرا نمبر آیا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کا۔ انہوں نے جھنڈا ہاتھ میں لیا، تو کہتے ہیں جب میں نے شروع میں جھنڈا ہاتھ میں لیا تو میری طبیعت چل نہیں رہی تھی، کچھ کیا نہیں جا رہا تھا۔ تو ان کے چچا زاد بھائی ان کے پاس آئے، ان کے ہاتھ میں ایک بڑی ہڈی تھی جس پر تھوڑا سا بھنا ہوا گوشت تھا۔ وہ کہنے لگے عبداللہ اتنا کھا لو، کمر مضبوط کرنا ہے، پھر پتہ نہیں کب ملے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے وہ ہڈی ہاتھ میں لیا اور اس پر جتنا گوشت تھا اس کو چبایا، اور ایک شعر پڑھا، اقسمت لتنزلن کارہۃ او لتطاوعن۔ یہ شعر انہوں نے کہا فخریہ طور پر، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عرب لوگ جب جنگ لڑتے تھے اس وقت شعر کہتے تھے، وہاں جب جنگ میں اترتے تھے نہ عرب تو بڑے بڑے اشعار کہتے تھے۔ ابھی بھی دیکھ لو آپ، فلسطین کے جو بچے ہیں بمباری کے وقت وہ زبردست تقریریں کر رہے ہیں، یہ عربوں کے خون میں یہ چیز ہے۔ تو عین میدان میں انہوں نے اتنا گوشت کھایا جو میسر آیا اور پھر شعر پڑھا۔ کہتے ہیں وہ شعر کہنے کے بعد میرے پورے بدن میں آگ لگ گئی، اور لڑتے 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 حضرت سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اب یہ 3 بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طے کیے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے بھی جب جھنڈا گر گیا تو جھنڈا گرتے 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 ایسا تھوڑا کراس ہوا، تو وہاں ایک صحابی تھے حضرت سیدنا ثابت ابن ارقم عجلانی، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ اچانک ان کی نظر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ جھنڈا گر رہا ہے اور عبداللہ ابن رواحہ شہادت کے قریب ہیں، بلکہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی سواری سے چھلانگ لگائی اور اس جھنڈے کو ہاتھ میں اٹھایا، اور وہ صحابہ جو مجمع میں گتھم گتھی ہو گئے تھے ان کو آواز دی کہ تمہارے جھنڈے کا کیا بنا، تمہارے جھنڈے کا کیا بنا، اس طرف کوئی متوجہ ہو، تمہارے علم کا کیا بنا، اس طرف کوئی متوجہ ہو۔ تو صحابہ کی ایک بڑی جماعت جو ہے تو متوجہ ہوئی، حالانکہ 2 لاکھ کے مجمع میں 3000 کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا کہ جھنڈے، چونکہ میں ماہر نہیں تھا جھنڈا اٹھانے کا، کہتے ہیں میں نے متوجہ کیا تو میری آواز میں اللہ نے برکت دی، چھوٹی آواز نکالا تو میری آواز صحابہ اکرام تک، ساتھیوں تک پہنچی۔ تو جو ساتھی بکھرے ہوئے تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں آ گیا ہے تو تم ہی سنبھالو، تمہارے ہاتھ میں اللہ نے دیا ہے۔ کہتے ہیں پھر بھی میری ہمت نہیں ہوئی، تو اچانک میرے سامنے خالد ابن ولید آ گئے رضی اللہ۔ یہ خالد ابن ولید کی اسلامی دنیا میں پہلی انٹری ہے جنگ کے میدان میں، اگرچہ کہ ایمان تو انہوں نے اسی وقت قبول کر لیا تھا۔ دیکھو، جنگ جیتنے کے واسطے صرف بہادری کافی نہیں ہے۔ ابن خلدون نے بات لکھی ہے فلسفہ جنگ میں کہ جنگ جیتنے کے واسطے صرف بہادری کافی نہیں ہے، جنگ جیتنے کے واسطے جنگی چالوں کا ہونا بھی ضروری ہے، ماہر ہونا ضروری ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جہاں بہادر تھے
وہاں جنگی چال کے ماہر بھی بہت تھے. احد میں کفار مکہ کی طرف سے لڑنے آئے تھے تو اہل اسلام کو بہت بڑا نقصان پہنچایا تھا. آپ کے ذہن میں ہوگا جب حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا آیا نا. اچھا یہ جو سارا منظر ہو رہا ہے موتا میں تقریباً 2,500-3 ہزار کلومیٹر دور یہ جنگ ہو رہی ہے, اور ادھر مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہیں اور آپ صحابہ کو سنا رہے ہیں کہ زید ابن حارثہ اللہ کے حضور پہنچ گیا, تو سب رو رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو جا گئے. پھر جب جعفر طیار شہید ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ نے جعفر کو بھی قبول کر لیا. اس کے دونوں بازو کٹ گئے, اللہ نے جعفر کو ویسے ہی اڑنے والے بازو عطا کیے, اور آج سے جعفر ہاتھ والا نہیں پر والا ہو گیا, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت میں اڑ رہا ہے. پھر تیسرا نمبر عبداللہ ابن رواحہ کا آیا, ان کی بھی شہادت ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھیجے ہوئے تینوں امیر میدان جنگ میں اللہ کے پاس حاضر ہو گئے. تھوڑی دیر خاموش رہے, چونکہ ادھر آگے پیچھے چل رہا تھا. ثابت اجلانی رضی اللہ عنہ وہ جھنڈا لے نہیں رہے تھے. صحابہ میں مشاورت جنگ کے دوران مشکل ہو رہی تھی. تو جب خالد ابن ولید کے ہاتھ میں تلوار جھنڈا جب آیا نا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلوار نکال لی. یہیں سے لقب ملا ہے حضرت سیدنا خالد ابن ولید کو سیف اللہ المسلول. حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے لڑنا شروع کیا, ایک ہاتھ میں جھنڈا ہے. حضرت خالد ابن ولید کے ہاتھ میں جب جھنڈا آیا نا تو ان میں اللہ نے ایسا جوش, چونکہ اللہ کی تلوار, اور اللہ نے ان کو اسی وقت الہام کیا. جیسے امام مہدی کے بارے میں آتا ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے ایک رات میں اللہ ان کو قابلیتیں الہام فرما دیں گے, ایک رات میں. اس سے پہلی رات میں وہ مطلق ہمارے جیسے عام آدمی ہوں گے, لیکن جیسے ہی اہل ایمان مشرق اور مغرب کے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے ایک رات میں ساری قابلیتیں اللہ ان میں ڈال دیں گے. تو خالد ابن ولید اس سے پہلے ایک عام صحابی تھے, کسی کو پتہ نہیں تھا, لیکن اسی میدان جنگ میں اللہ نے ان میں وہ تمام صلاحیتیں القا اور الہام فرما دی. کہتے ہیں کہ میں لڑتا رہا. آپ اندازہ لگائیے, صحیح بخاری میں آتا ہے, وہ خود فرماتے ہیں اور اس کے راوی بھی وہ خود ہیں کہ میدان جنگ میں جو موتا کا میدان جنگ تھا, میدان جنگ میں لڑتے میری 9 تلواریں ٹوٹی ہیں. یہ ذرا جو گنے کا جوس بناتے ہیں نا, ان سے پوچھنا جا کر, یہ جو آرا مشین والے ہوتے ہیں ان سے پوچھنا جا کر کہ کتنے سالوں میں تمہارا ایک آرا ٹوٹتا ہے. اور عرب کی تلوار کہتے ہیں 9 تلواریں ٹوٹی, پھر میرے پاس لڑنے کے واسطے کچھ نہیں رہا, بس میں نے اپنی زرہ سے پھر ایک یمنی بنان نکالی. یمنی بنان اپنے یہاں اس کو گپتی بولتے ہیں. کہتے ہیں بس میرے ہاتھ میں وہی بچا تھا. فرماتے ہیں کہ میں ایک طرف لڑ بھی رہا تھا, دوسری طرف اللہ نے میرے دماغ کو بیدار کر دیا. میدان جنگ کا منظر دیکھ کر میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ مسلمانوں کے لیے بہت سارے مسائل آگے کھڑے ہونے والے ہیں. اگر مسلمان میدان جنگ چھوڑ کر واپس مدینہ فرار ہوتے ہیں, لفظ میں بول رہا ہوں کیا, فرار ہونا یعنی بھاگنا, تو یہ جو رومی لشکر ہے پیچھا کرتے ہوئے ان 3,000 کو موت کے گھاٹ اتار دے گا. یہ رومی لشکر مدینے پر بھی یقیناً چڑھائی کرے گا, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے اللہ سے میدان جنگ میں دعا کی کہ اللہ کوئی راستہ نکال کہ میں اپنے ساتھیوں کو یہاں سے نکالوں اور ان رومیوں پر ایسی ہیبت ڈال دوں کہ ان کو یہ لگے کہ یہ بہت بڑی تیاری سے یہاں آئے ہیں. یعنی کون؟ مسلمان صحابہ اکرام. کہتے ہیں اللہ نے میرے ذہن میں بات ڈالی کہ ابھی انتظار کرو. عصر کا وقت ہوا, مغرب کا وقت ہوا, مغرب اور عشاء کے درمیان رومی اپنے خیمے میں جانا شروع ہوئے, کیونکہ رات میں جنگ نہیں ہوتی تھی. کبھی ایک آدھ حادثہ ایسا ہو گیا کہ رات میں بھی لڑے تو ٹھیک ہے, رات میں جنگ نہیں ہوتی تھی, صبح میں لڑتے تھے. مغرب اور عشاء کے درمیان رومی اپنے خیمے میں جانا شروع ہوئے. حالانکہ لگ رہا یہ تھا کہ آج رات بھر بھی لڑائی ہونے والی ہے, آج رکنے والے نہیں ہیں, مگر رومی دھیرے دھیرے یہاں تک کہ 2 لاکھ رومی سارے کے سارے اپنے خیموں میں چلے گئے. مجھے بھی موقع مل گیا, میں نے اپنے ساتھیوں کو واپس اپنے خیمے میں بلا لیا. رات میں ہم نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. اگر ہم یہاں سے بھاگتے ہیں تو یہ سارے کے سارے رومی مدینے پر چڑھائی کریں گے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پورا کا پورا مدینہ اس حال سے ابھی تک بے خبر ہے. یہ خالد ابن ولید کہہ رہے ہیں, حالانکہ ادھر تو سارے مناظر لائیو دکھ رہے تھے نا, لائیو ٹیلی کاسٹ چل رہا تھا. کہتے ہیں صحابہ نے میرے ساتھیوں نے مجھے کوئی رائے نہیں دی. اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ کل میدان جنگ کا نقشہ بدل دو, یعنی جو اگلی صفوں میں مجاہدین تھے ان کو پیچھے لا لو
اور جو پچھلی صفوں میں تھے ان کو آگے لا لو، اور جو لشکر کی دائیں طرف تھے ان کو بائیں طرف، اور بائیں طرف والوں کو دائیں طرف، قدام کو خلف کر دو، میمنہ کو میسرہ، یعنی اتھل پتھل کر دو۔ دوسرا دن آیا، فجر کی نماز پڑھے اور فوراً جنگ شروع ہوئی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہمارے اس لشکر کی اتھل پتھل دیکھ کر رومی سوچنے لگے کہ یار ان کی کوئی اور فوج ہے جو یہ بلا رہے ہیں، تبھی تو نقشہ بدلے ہیں۔ ان کو یہ خیال آیا اور اس خیال سے وہ بے چین ہوئے۔ جو نقشہ احادیث میں ملتا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ فجر کے بعد شروع ہونے والی جنگ 7-8 بجے تک رک گئی۔ جنگ روکنے کی وجہ سے صحابہ کو اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ اب رومی گھبرا گئے۔ اب حضرت خالد بن ولید نے اگلا آرڈر دیا کہ دیکھو ظہر سے پہلے پیچھے ہٹنا شروع کر دینا، بھاگنا مت، لڑتے پیچھے ہٹنا۔ اس کو آپ محسوس کرو، میں سمجھا نہیں سکتا۔ دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنا شروع کرنا۔ صحابہ نے فرمایا ایسا کیوں، کیا فرار اور بھاگنے کا ارادہ ہے؟ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ خالد بن ولید نے فرمایا یہ ایک جنگی تدبیر ہے، اس تدبیر کی وجہ سے میں اپنے رب سے گمان کرتا ہوں کہ وہ رومیوں پر تمہاری ہیبت ڈال دے گا۔ اب اشراق کے وقت جنگ شروع ہوئی، ظہر تک صحابہ برابر لڑتے رہے اندر گھس کر۔ ظہر کے قریب نا صحابہ پیچھے آنا شروع ہوئے تو اچانک ایک دم رومیوں کے خیال میں آیا کہ یہ ہم کو پیچھے لے جا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے ان کے پیچھے کوئی بڑی فوج ہے، یہ ہم کو پھانسے میں لے لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم کو ذبح کریں گے۔ یہ ابھی 3000 تو ہم کو سجن نہیں دے رہے ہیں، تو اگر اور آ گئے تو پتہ نہیں کیا حشر ہوگا۔ تو رومیوں نے دھیرے دھیرے بھاگنا شروع کیا، وہ نکل رہے ہیں، وڈرا ہو رہے ہیں جنگ میں سے، اور صحابہ اکرام پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اس دوران رومیوں کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ اتنا پیچھے ہٹ گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً ان کے پاس پیچھے کوئی مدد ہے اور کوئی کمک آ رہی ہے۔ چنانچہ رومی بغیر کسی پیچھا کیے ہوئے، بغیر کسی تعاقب کیے ہوئے اپنی وطن کی طرف بھاگ گئے، اور حضرات صحابہ اکرام وہاں اور ایک رات قیام فرمائے۔ صحابہ وہاں پوری رات قیام فرمائے، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لشکر پہنچا۔ اس کے نتائج کیا آئے؟ یہ لشکر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مبارکبادیں پیش کی، بڑی دعائیں دیں۔ اس کے نتائج کیا ہوئے؟ یہ کہنا کہ دونوں میں سے کون کامیاب ہوا یہ ذرا مشکل ہے۔ ایک بشارت کی بنیاد پر یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے روب اور غلبہ دیا، مگر یہ کہنا کہ مسلمان جس ارادے سے نکلے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا اس میں وہ کامیاب ہو گئے، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ کسی محدث نے، کسی مفسر نے، کسی سیرت نگار نے اس جنگ کو کامیاب جنگ نہیں قرار دیا۔ مطلب جو کامیابی آپ سمجھ رہے ہیں نا، جس مقصد کے لیے بھیجا تھا اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، وہ گورنر کو گرفتار نہیں کر سکے، ویسے ہی واپس آ گئے۔ لیکن اس کے باوجود جو روایت میں نے صحیح بخاری کی آپ کے سامنے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلوار نکالی ہے، اس تلوار کی بنیاد پر اللہ اسلام کو فتح عطا کرے گا۔ اس لفظ کو پکڑ کر سیرت نگاروں نے کہا ہے کہ ظاہری طور پر اگرچہ کہ یہ لڑائی 100% کامیاب نہیں ہے، لیکن روب اور ہیبت اور دبدبے کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں اللہ نے اہل ایمان کو غلبہ عطا کیا ہے۔ جہاں تک بات ہے اس جنگ میں، اس معرکے میں شہداء کی، تو اہل ایمان کے اس معرکے میں 12 لوگ شہید ہوئے۔ کتنے؟ تو کوئی تعداد نہیں ہے۔ 2 لاکھ مل کر 3000 میں سے صرف 12 کو قتل کر رہے ہیں، تو اتنے تو بیٹھے بیٹھے سوئے بھی مر جاتے ہیں۔ یہ کوئی معنی خیز بات نہیں ہے۔ اور رومیوں کے کتنے مرے اس پر آج تک سناٹا ہے۔ قیامت کے دن ہم انشاءاللہ حضرت خالد بن ولید سے خود پوچھیں گے یا اپنے اللہ سے پوچھیں گے۔ اللہ ہم سب کو جنت میں جمع کرے انشاءاللہ، کوئی انشاءاللہ، زور سے انشاءاللہ کرے۔ تو رومیوں کی کتنی موتیں ہوئی اس پر تاریخ خاموش ہے۔ اندازہ لگتا ہے کہ ہزاروں میں ہیں، کیونکہ ادھر کا جو جنرل تھا، ایک جنرل حضرت سیدنا، ایک کمانڈر حضرت سیدنا خالد بن ولید، ان کی تلواریں 9 ٹوٹی تو کتنی ہڈیاں اڑائے ہوں گے۔ تو اندازہ لگانا پڑے گا کہ ایک تلوار کتنے بندوں پر ٹوٹتی ہے۔ 9 تلواریں ٹوٹی تو ایک آدمی کا یہ حال ہے، تو 3000 میں سے ایسے کتنے لوگ ہوں گے؟ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ نے جس طرح اہل اسلام کو اس دور میں غلبہ عطا کیا تھا آج بھی غلبہ عطا کرے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق نصیب فرمائے، صحابہ کی ذات سے سچا عشق نصیب فرمائے، ان کی سچی اتباع کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔